سگا چاچو کا بیٹا سگا میرا کزن ہے اعلیٰ نواز، جو میرے ساتھ زیادتی بھی کرتا تھا اور میری بہن کے ساتھ بھی، اور مارتا پیٹتا بھی تھا. سب سچویشن بتائی کہ میں اس سچویشن مصیبتوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. اس کی پہلے سے بیوی موجود تھی جس کے 3 بچے بھی تھے اسی گھر میں، اسی کمرے میں. کام یہی تھا لڑکیوں کو پھنسانا، فراڈ کرنا. پہلے 2-3 ماہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک رہا. جب عرفان شاہ نے مجھے پکڑا تھا، جب مارا تھا، تو میری قمیض یہاں سے لے کے یہاں تک پھٹ چکی تھی. میرے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ میرا زبردستی نکاح پہ نکاح کر دیا. ان کے آگے مجھے بھیجتا، جسم فروشی کے لیے ان سے پیسے وغیرہ لیتا اور خود رکھ لیتا تھا. وہ تمہیں استعمال کرتے تھے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل. ناظرین، ہمارے ساتھ جو یہ خاتون موجود ہے، یہ سندھ کے پاس کچے کے علاقے سے یہاں پہ آئی ہے. اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ظلم و زیادتی کے اس پہ پہاڑ توڑے گئے ہیں. اس نے لو میرج کی تھی گھر سے بھاگ کے. اب لو میرج کی تو آگے جو اس کا ہسبینڈ تھا وہ ایسا کوئی درندہ نکلا کہ پہلے تو اپنے رشتہ داروں سے زیادتی کرواتا رہا، اس کے بعد کچے کے جو ڈاکو ہیں ان کے ہاتھ اس کو بیچ دیا. اس نے بیچنے کا سوچا تو اپنی جان یہ عورت بچا کر لاہور میں آئی ہے، انصاف کے حصول کے لیے، انصاف مانگنے کے لیے یہاں پہ آئی ہے. باقی کی بات ہم اسے جانیں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ آج یہاں پہ بیٹھی. اور سب سے بڑی بات ناظرین، آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس ٹائم یہ 6 سے 7 مہینے کی حاملہ بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شہناز مصطفیٰ. شہناز، پہلے تو مجھے بتاؤ کہ جب آپ نے شادی کی تھی تو سب گھر آپ کا کیسا چل رہا تھا؟ جی، جب میں چھوٹی تھی 4 سال کی تھی، جب میرے ابو فوت ہو گئے. میرے بھائی کوئی نہیں ہے، ہم صرف 2 بہنیں ہیں. چھوٹی میں ہوں، مجھ سے بڑی ایک بڑی بہن ہے جس کا نام گلناز ہے. جی، جب میرے ابو فوت ہو گئے تو جب میں بڑی ہوئی، 15 16 17 سال کی ہوئی، تو میرا سب سے بڑا چاچو کا بیٹا ہے جس کا نام اعلیٰ نواز ہے ولد وریام. وہ ہم دونوں بہنوں کے ساتھ ہی زیادتی بھی کرتا تھا اور مارتا بھی. چاچو کا بیٹا سگا چاچو کا بیٹا سگا میرا کزن ہے اعلیٰ نواز، جو میرے ساتھ زیادتی بھی کرتا تھا اور میری بہن کے ساتھ بھی، اور مارتا پیٹتا بھی تھا. تو کسی کو بتایا نہیں تھا کہ سگا؟ وہ تو بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں نا، جو کزن ہوتے ہیں، وہ دونوں بہنوں کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا. جی، میرے 8 چاچو ہیں. سب چاچو، سب میرے کزنوں کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن وہاں پہ کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے. اور میری امی بھی کچھ بھی نہیں کہتی تھیں کیونکہ میری امی کو کسی کی سپورٹ نہیں تھی. شہناز، کون زیادتی کرتا رہا اپنوں میں سے، اور کتنی بار زیادتی کرتا رہا؟ جی، میرا خود ہی کا کزن، جب میں کنواری تھی تو صرف ایک ہی کزن میرا اعلیٰ نواز زیادتی کرتا رہا تھا، لیکن وہ اسے کوئی کچھ کہتا بھی نہیں تھا. پھر اس کے بعد میری ایک دوست تھی جس نے میرا رابطہ، میرے شوہر کا نام محمد شفیق ہے، جس سے اس نے کرایا. اس نے کہا کہ تم اس سے رابطہ کر لو، ایک اچھا انسان ہے، تمہاری زندگی اچھی گزر جائے گی، ادھر روز کی زیادتیاں سہ رہی ہو. اس کے بعد پھر اس کے ساتھ لو میرج ہو گئی. جی، اس سے جب میں نے بات کی لیکن اس میں ملی نہیں، صرف 1 ماہ ہی ہمارا رابطہ رہا شادی سے پہلے. اس نے مجھے کہا میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں، 8-10 میں نے پڑھا ہوا ہے، اور میرا گاڑیوں کا اپنا شو روم ہے، اور میں جی میں کنوارا ہوں، میری شادی وغیرہ نہیں ہوئی. اسے میں نے اپنی سب سچویشن بتائی کہ میں اس سچویشن مصیبتوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. اس نے کہا میں تمہاری سپورٹ کروں گا. مطلب تم نے تو دیکھو شہناز، تم نے تو سہارا ڈھونڈا نا، ایک حق حلال طریقے سے. تم نے کہا کہ میں نکاح کر لوں گی، کوئی مجھے شیلٹر دے گا، کوئی میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا. جی. اچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جب اس نے میرے ساتھ نکاح کیا تو اس نے مجھے حق مہر میں 1 تولہ سونا اور 5 مرلے کا اس نے مجھے مکان لکھ دیا. اس کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گیا کچے بھونگ کے علاقے میں. جب وہاں پہ وہ مجھے لے کے گیا تو اس کا ایک کچا سا کمرہ تھا جس کا دروازہ تک بھی نہیں لگا ہوا. اس کے باہر سے اس کی 4 دیواری سب ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی تھی. مطلب اس نے سب جھوٹ بولا کہ میں تمہیں 5 مرلے کا مکان جو لکھ دیا اور 1 تولہ سونا اس نے لکھ دیا، سب جھوٹ تھا یہ؟ جی. اس کی پہلے سے بیوی موجود تھی جس کے 3 بچے بھی تھے اسی گھر میں، اسی کمرے میں. جی، وہاں پہ اس کے وہ بھی موجود تھے، لیکن میرے جانے پہ اس کی بیوی نے بھی کوئی غصہ کچھ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، کیونکہ اس کا کام یہی تھا لڑکیوں کو پھنسانا، فراڈ کرنا اور پھر آگے کچوں کے ڈاکوؤں کو بیچ دینا. جب میں وہاں پہنچی اس کی یہ سب حالت دیکھی، میں نے سے سوال کیا. میں نے کہا تم نے تو کہا تم پڑھے لکھے ہو، تمہاری شادی نہیں ہوئی، یہ سب تم نے فراڈ کیا میرے ساتھ. اس نے کہا نہیں، میں فراڈ نہیں کیا. تب میرے چاچو اور کزن جو تھے میرے گھر سے بھاگ کے شادی کرنے پہ وہ مجھے ویسے بھی ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم اسے جان سے مار دیں گے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے. تو اس نے کہا نہیں، تمہارے امی ابو، تمہارے جو کزنز ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے میں تمہیں یہاں پہ کسی گھر میں رکھ رہا ہوں، اور یہ بیوی میری ہے، میں تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم نے میرے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی. میں خاموش گئی. وہ پہلے 2-3 ماہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک رہا. اس کی بیوی بھی بالکل میرے ساتھ ٹھیک رہی، اس نے کچھ بھی نہیں کہا. جب میری شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے اور میں 2 ماہ کی جب پریگننٹ تھی، تو جو پیچھے سے میرے کزن تھے اور میرے چاچو تھے، ان لوگوں نے مجھے اٹھوایا پولیس کے ذریعے، احمد پور پولیس کے ذریعے. پولیس نے مجھے عدالت میں پیش نہیں کیا. اگر ریٹ وغیرہ ہوتی تو مجھے ضرور عدالت میں پیش کرتے بیانوں کے لیے، لیکن ان لوگوں نے مجھے نہیں کیا. تمہیں وہ انہوں نے حوالات میں رکھا؟
حوالات میں انہوں نے صرف مجھے 2 رات کے لیے رکھا اور پولیس نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی, مارا پیٹا. عرفان شاہ نے جب مجھے پولیس نے صرف مارا پیٹا یا زیادتی بھی کی؟ صرف مارا پیٹا پولیس نے. عرفان شاہ, عدیل اور نوید والا نے. جب عرفان شاہ نے مجھے پکڑا تھا, جب مارا تھا, تو میری قمیض یہاں سے لے کے یہاں تک پھٹ چکی تھی. اسی حالت میں اس نے مجھے اپنے گھر والے پیچھے کزنوں کو واپس کر دیا تھا مار پیٹ کے رات کے 2 بجے. حالانکہ ہم روتی رہی, میں چلاتی رہی کہ میں نے نہیں جانا, کیونکہ میرے ساتھ میرا کزن زیادتی کرنا تھا اور میں گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی. تمہارے کپڑے اس نے پھاڑ دیے تو اس کو اتنی شرم نہیں آئی کیا رہے کہ یہ لڑکی ہے, اوپر سے یہ حاملہ ہے, تو میں اس کے کپڑے پھاڑ لوں؟ ان لوگوں نے کوئی بات ہی نہیں سنی, کیونکہ ان کے ساتھ میرے سب پیچھے والے کزن سب میرے گھر والے ملے ہوئے تھے. پھر وہ جب ان لوگوں نے زبردستی ان کے ساتھ مجھے بھیج دیا, تو میرے کزن اللہ نواز نے میرے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ میرا زبردستی نکاح پہ نکاح کر دیا. اس نے نکاح پہ نکاح کر دیا تمہارا؟ جی, میں نے اسے اپنے نکاح کے پیپر, اپنے کورٹ کے آرڈر, ہر چیز اسے دکھائی, لیکن اس نے وہ سب کچھ جلا دیا. اور تب میں نے اسے بتایا میں 2 ماہ کی پریگننٹ تھی تب, تو پھر بھی اس نے میری بات نہیں سنی. اچھا, اس دوسرے انسان کے ساتھ نکاح کیا, اس نے پھر کیا بیہیویئر کیا تمہارے ساتھ؟ اس نے بھی میرے ساتھ یہی کچھ کیا, ریپ وغیرہ, چیتی وغیرہ کی. وہ بھی مارتا پیٹتا رہا. اور جو میرا خود کا کزن تھا اللہ نواز, میرے سب چاچو سب کزنوں کے سامنے مجھے کمرے میں لے گیا, میرے ہاتھ پاؤں چارپائی پہ باندھے اور میرے ساتھ زیادتی کی. پھر اس کے بعد 21 دن میں وہاں پہ رہی. اس کے بعد جب میرے شوہر, میری بہن بہنوئی کو میری اس حالت کا پتہ چلا, تو ان لوگوں نے مجھے ریٹ کر کے بہاولپور ہائی کورٹ میں ان لوگوں نے ریٹ کی تھی, جہاں پہ ان لوگوں نے مجھے بلوایا. تو پھر ہم کوٹ سبزل کی پولیس نے مجھے برآمد کر کے مجھے یہاں پہ پیش کیا. جب یہاں پہ میں پیش ہوئی تھی, جب کے سامنے میرے بیان کیا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور میرے نکاح پہ نکاح کیا ہے, تو جج کے آرڈر نے پہ میرے وکٹوریہ اسپتال میں DNA ٹیسٹ ہوئے. DNA ٹیسٹ کے بعد میں اپنے وکیل کے ساتھ بہاولپور صدر تھانہ میں گئی. وہاں پہ میں نے درخواست جمع کرانے کے لیے, اپنی رپورٹ جمع کرانے کے لیے, لیکن انہوں نے صرف مجھے سلیپ پکڑا دی. لیکن 4 ماہ اس بات کو ہو گئے ہیں, بہاولپور صدر تھانہ نے میری رپورٹ جمع نہیں کی. کوئی رپورٹ ہی جمع کری؟ اچھا, تمہیں شناز یہ کب پتہ چلا کہ تمہارا جو خامد ہے تمہیں کچے کے ڈاکوؤں کے پاس بیچنا چاہ رہا ہے؟ جی, جب ریٹ وغیرہ سب کچھ ہو گیا, یہ DNA ٹیسٹ ہر چیز, میرے کیس وغیرہ ہو گیا, جب میں واپس چلی گئی, تو جب میں پھر میرے شوہر کو پتہ تھا کہ اب اس کا پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اب اس کا کوئی آسرا نہیں رہا. جب میں اسے خرچہ وغیرہ مانگتی تو مجھے مارتا پیٹتا, خود بھی نشہ کرتا تھا. تب میں 2-3 ماہ کی پریگننٹ بھی تھی. تو جب میں سے خرچہ وغیرہ مانگتی تو اختر کوش وڈیرا اس کے ساتھ ملا ہوا تھا. اس کا پھپھا کا بیٹا جانب ولد صاحب, وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا. اس کا خالہ کا بیٹا ہے محمد رفیق ولد مغرل, وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا. اچھا, بیچا یا تم اس سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ گئی؟ نہیں, پہلے نہیں میں بھاگ سکی, کئی بار کوشش کی. اس کا لطیف ماموں, وہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا, سگا ماموں تھا میرے شوہر کا. وہ ان کو بلاتا دیرے پہ, وہ اختر کوش وڈیرے کے یہ لوگ آتے اور میرے ساتھ زیادتی وغیرہ کرتے. ان سے بھی زیادتی کروائی؟ جی, ان کے آگے مجھے بھیجتا, جسم فروشی کے لیے ان سے پیسے وغیرہ لیتا اور خود رکھ لیتا تھا. وہ تمہیں استعمال کرتے تھے؟ جی. پھر اس کے بعد وہ مجھے ایک دن کہنے لگا چلو ہم شادی کے بعد چلتے ہیں تمہاری دوائی لینے کے لیے. وہاں پہ میں نے چیک اپ وغیرہ کرایا, تب میں 5 ماہ کی پریگننٹ تھی. جب پھر وہ مجھے کہنے لگا چلو یہاں پہ ایک کوارٹر ہے میرے ماموں کا, محمد لطیف کا, چلو اس کے پاس چلتا ہے. جب میں وہاں پہ گئی تو وہاں پہ ایک اختر کوش وڈیرا موجود تھا, وہاں پہ ایک جانب موجود تھا, اس کا پھپھو کا بیٹا ہے, اور ایک اس کا خالہ کا بیٹا رفیق وہ موجود تھا, ایک اس کا سگا ماموں لطیف عرف بابلا وہ موجود تھا, اور کچے کے 2-3 ڈاکو موجود تھے جن کو اسلحہ وغیرہ بھی پہنا ہوا تھا. یہ سب اندر بیٹھے ہوئے تھے, میں دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی, 2 کمرے تھے. جب میں دروازے کے پاس جا کے میں نے ان لوگوں کی باتیں سنی تو میرا خود ہی کا شوہر اور اختر کوش وڈیرا ان کچے کے ڈاکوؤں کو 7 لاکھ میں جی بیچنے کی بات کر رہے تھے. جب میں نے ان لوگوں کی یہ باتیں سنی تو وہاں سے میں بھاگی, کیونکہ میں نے گھر سے بھی بھاگنے کی کئی بار کوشش کی, لیکن میں نہیں بھاگ سکی کیونکہ وہ گاؤں تھا, اس وجہ سے. تو یہاں سے شہر تھا, اس لیے 26 اگست کی شام کا واقعہ ہے. اس کے بعد تم لاہور آ گئی؟ ادھر سے میں بھاگی. جب میں بھاگی تو میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی, ٹوٹی ہوئی تھی. اچھا شناز, اس کے بعد کسی کے پاس گئی ہو انصاف کے لیے یا کہیں پہ گئی ہو؟ جی, یہاں پہ میں نے IG صاحب کے دفتر کے باہر کئی بار چکر لگائے, لیکن وہ ملنے نہیں دیتے. سیکیورٹی گارڈ باہر سے دھکے دے کے واپس کر دیتے ہیں. یہاں پہ میں نے ایک وکیل کیا جس نے بھی میرا کچھ نہیں کیا. 40,000 میرا رانا فیصل ہے یہاں کا, شاد باغ کا رہنے والا ہے, جس نے مجھ سے 40,000 لے لی, لیکن اس نے ابھی تک میرا کوئی کام نہیں کیا. اس نے بھی میرے ساتھ فراڈ کیا. ناظرین, یہ ساری سچویشن ہے, یہ قوم کی بیٹی ہے, اس کے ساتھ جس قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں یہ آپ کے سامنے, اس کی پوری کہانی اس نے اپنی زبانی آپ کو سنائی ہے کہ کس کس درندے نے, کس کس بے ضمیر انسان نے, میں تو ان کو کافر کہوں گا, وہ مسلمان اور انسان کہنے کے لائق بھی نہیں ہے. اس کا صرف جسم نوچا, اس کے کپڑے پاڑے, اس کو مارا, اس پہ تشدد کیا اور صرف اس کو اپنی جسمانی ہوس کا نشانہ ہی بناتے رہے.
इंसाफ के लिए लाहौर में आई है और जगह जगह पे बेचारी धक्के खा रही है, मदरसे में पनाह ली हुई है, आईजी साहब के पास गई है, किसी ने अंदर घुसने नहीं दिया, पुलिस वाला कोई साथ नहीं दे रहा। तो खुदारा मेरी आपसे दरख्वास्त है इस चैनल के थ्रू कि मेहरबानी फरमाई, ये भी आपकी बेटी है, ये भी आपकी माँ है, जिस तरह अपनी माएँ बहनें घर में मौजूद है, ये भी आपकी बेटी और माँ है। इसको इंसाफ दिलाएं, इसका जितना हो सकता है साथ दें ताकि अल्लाह आपसे राज़ी हो। अल्लाह निगहबान।